بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيتهم ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ یہ وہاں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور لچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے انداز سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی ملونی زنجبیل کی ہوگی، جو جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں وہ کمسن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے جسموں پر سبز مہین اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا، یعنی کہا جائے گا یہ وہی تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوششوں کی قدردانی ہے۔ جنتیوں کی نعمتوں اور راحتوں کا، ان کے ملک و مال اور جاہ و منال کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ لوگ بآرام تمام پورے اطمینان اور خوش دلی کے ساتھ جنت کے مرصع اور مزین جڑاؤ تختوں پر بے فکری کے ساتھ تکیے لگائے سرور و راحت سے بیٹھے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ پھر ایک اور نعمت بیان ہو رہی ہے کہ وہاں نہ تو سورج کی تیز شعاؤں سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ جاڑے کی بہت سرد ہوائیں انہیں ناگوار گزریں گی، بلکہ بہار کا موسم ہر وقت اور ہمیشہ رہتا ہے۔ گرمی سردی کے جھمیلوں سے الگ جنتی درختوں کی شاخیں جھوم جھوم کر ان پر سایہ کیے ہوئے ہوں گی، اور میوے ان سے بالکل قریب ہوں گے، چاہے لیٹے لیٹے توڑ کر کھا لیں، چاہے بیٹھے بیٹھے لے لیں، چاہے کھڑے ہو کر لے لیں۔ درختوں پر چڑھنے کی اور تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں۔ سروں پر میوے دار گچھے اور لدے ہوئے لچھے لٹک رہے ہوں گے، توڑا اور کھا لیا۔ اگر کھڑے ہیں تو میوے اتنے اونچے ہیں، بیٹھے تو قدرے جھک گئے، لیٹے تو اور قریب آ گئے۔ نہ تو کانٹوں کی رکاوٹ ہے اور نہ دوری کی سردردی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی ہے اور اس کی مٹی مشک خالص ہے، اس کے درختوں کے تنے سونے چاندی کے ہیں، ڈالیاں لولو زبرجد اور یاقوت کی ہیں، ان کے درمیان پتے اور پھل ہیں جن کے توڑنے میں کوئی وقت اور مشکل نہیں، چاہو بیٹھے بیٹھے توڑ لو، چاہو کھڑے کھڑے، بلکہ اگر چاہیں لیٹے لیٹے۔ ایک طرف خوش و خرم، خوش دل، خوبصورت اور با ادب سلیقہ شعار فرما بردار خادم قسم قسم کے کھانے چاندی کی کشتیوں میں لگائے ہوئے کھڑے ہیں، دوسری جانب شراب طہور سے چھلکتے ہوئے بیلوری جام لیے ساقیان میوش اشارے کے منتظر ہیں۔ یہ گلاس صفائی میں شیشے جیسے اور سفیدی میں چاندی جیسے ہوں گے، دراصل ہوں گے چاندی کے، لیکن شیشے کی طرح شفاف ہوں گے کہ اندر کی چیز باہر سے نظر آئے گی۔ جنت کی تمام چیزوں کی یوں ہی سی برائے نام مشابہت دنیا کی چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن ان چاندی کے بیلوری گلاسوں کی مثال نہیں ملتی۔ پھر یہ جام نپے تلے ہوئے ہیں، ساقی کے ہاتھ میں بھی زیب دیں ان ہتھیلیوں پر بھلے معلوم ہوں، اور پینے والوں کی حسب خواہش شراب طہور اس میں سما جائے، جو نہ بچے نہ گھٹے۔ ان نایاب گلاسوں میں جو پاک، خوش ذائقہ اور سرور والی بے نشے کی شراب انہیں ملے گی، وہ جنت کی نہر سلسبیل کے پانی سے مخلوط کر کے دی جائے گی، کبھی اس ٹھنڈک والے سرد مزاج پانی سے، کبھی اس نفیس گرم مزاج پانی سے، تاکہ اعتدال قائم رہے۔ یہ نیک لوگوں کا ذکر ہے، اور خاص مقربین خالص اس نہر کا شربت پئیں گے۔ سلسبیل بقول اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جنت کے ایک چشمے کا نام ہے
کیونکہ وہ تیزی کے ساتھ مسلسل روانی سے لہریہ چال بہ رہا ہے۔ اس کا پانی بہت ہلکا، نہایت شیریں، خوش ذائقہ اور خوشبودار ہے، جو آسانی سے پیا جائے اور صحت بچتا رہے۔ ان نعمتوں کے ساتھ ہی خوبصورت، حسین، نوخیز کم عمر لڑکے ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہوں گے۔ یہ غلامان جنتی جس سن و سال میں ہوں گے اسی میں رہیں گے، یہ نہیں کہ سن بڑھ کر صورت بگڑ جائے۔ یہ نفیس پوشاکیں اور بیش قیمت جڑاؤ زیور پہنے ہوئے بتعداد کثیر ادھر ادھر مختلف کاموں میں بٹے ہوئے ہوں گے، جنہیں دوڑے بھاگے مستعدی اور چلاکی سے انجام دے رہے ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوگا گویا سفید آبدار موتی ادھر ادھر جنت میں بکھرے پڑے ہیں۔ حقیقت میں ان سے زیادہ اچھی تشبیہ ان کے لیے کوئی اور نہ تھی کہ یہ صاحب جمال، خوش خصال، بوٹے سے قد والے، سفید نورانی چہروں والے، پاک صاف سجی ہوئی پوشاکیں پہنے ہوئے، زیور میں لدے ہوئے، اپنے مالک کی فرمانبرداری میں دوڑتے بھاگتے ادھر ادھر پھرتے ایسے بھلے ہوں گے جیسے سجے سجائے پرتکلف فرش پر سفید چمکیلے موتی ادھر ادھر لڑک رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک جنتی کے 1000 خادم ہوں گے جو مختلف کام و کاج میں لگے ہوئے ہوں گے۔ پھر فرماتا ہے، اے نبی، تم جنت کی جس جگہ نظر ڈالو تمہیں نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی سلطنت نظر آئے گی۔ تم دیکھو گے کہ راحت و سرور، نعمت و نور سے چپا چپا معمور ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ سب سے آخر میں جو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا، اس سے جناب باری تبارک و تعالی فرمائے گا، جا، میں نے تجھے جنت میں وہ دیا جو مثل دنیا کے ہے، بلکہ اس سے بھی 10 حصے زیادہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادنا جنتی کی ملکیت و ملک 2000 سال کی مسافت کا ہوگا۔ ہر قریب و بعید کی چیز پر اس کی بیک نظر یکساں نگاہیں ہوں گی۔ یہ حال تو ہے ادنا جنتی کا، پھر سمجھ لو کہ اعلیٰ جنتی کا درجہ کیا ہوگا اور اس کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ طبرانی کی ایک بہت ہی غریب حدیث میں وارد ہے کہ ایک حبشی دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے، جس بات کو سمجھنا ہے، پوچھ لو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، صورت و شکل میں، رنگ و روپ میں، نبوت و رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر فضیلت دی گئی ہے۔ اب تو یہ فرمائیے کہ اگر میں بھی ان چیزوں پر ایمان لاؤں جن پر آپ ایمان لائے ہیں اور جن پر آپ عمل کرتے ہیں، اگر میں بھی اس پر عمل کروں تو کیا جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ سیاہ رنگ لوگوں کو جنت میں وہ سفید رنگ دیا جائے گا جو 1000 سال کے فاصلے سے دکھائی دے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، اس کے لیے خدا کے پاس عہد مقرر ہو جاتا ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا، پھر یا رسول اللہ، ہم کیسے ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ایک شخص اتنی نیکیاں لائے گا کہ اگر کسی بڑے پہاڑ پر رکھی جائیں تو اس پر بوجھل پڑے، لیکن پھر جو خدا کی نعمتیں اس کے مقابل آئیں گی تو قریب ہوگا کہ سب فنا ہو جائیں، مگر یہ اور بات ہے کہ رحمت رب توجہ فرمائے۔ حبشی نے کہا کہ اے حضور، جو کچھ آپ کی آنکھیں جنت میں دیکھیں گی، کیا میری آنکھیں بھی دیکھیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں۔ پس وہ رونے لگا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اسے دفن کیا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اہل جنت کے لباس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ سبز ہرے رنگ کا مہین اور چمکدار ریشم ہوگا، سندس، اعلیٰ درجہ کا خالص نرم ریشم جو بدن سے لگا ہوا ہوگا، استبرق، عمدہ، بیش بہا، گران قدر ریشم جس میں چمک و دمک ہوگی، جو اوپر پہنایا جائے گا، ساتھ ہی چاندی کے کنگن ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ لباس ابرار کا ہے اور مقربین خاص کے بارے میں اور جگہ ارشاد ہے، یحلون فیہا اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ انہیں سونے کے کنگن ہیرے جڑے ہوئے پہنائے جائیں گے اور خالص نرم صاف ریشمی لباس ہوگا۔ ان ظاہر جسمانی استعمال نعمتوں کے ساتھ ہی انہیں پرکیف بلذت سرور والی، پاک اور پاک کرنے والی شراب پلائی جائے گی، جو تمام ظاہری باطنی برائی دور کرے گی، حسد، کینہ، بدخلقی، غصہ وغیرہ سب دور کر دے گی۔ جیسے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اہل جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو انہیں 2 نہریں نظر آئیں گی اور انہیں از خود خیال پیدا ہوگا، ایک کا وہ پانی پئیں گے تو ان کے دلوں میں جو کچھ تھا سب دور ہو جائے گا، دوسری میں غسل کریں گے جس سے چہرے،
تر و تازہ حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ ظاہری اور باطنی دونوں خوبیاں انہیں بدرجہ کمال حاصل ہوں گی، جس کا بیان یہاں ہو رہا ہے۔ پھر ان سے ان کے دل خوش کرنے کے لیے اور ان کی خوشی دوبالا کرنے کے لیے بار بار کہا جائے گا، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری بھلی کوششوں کی قدردانی ہے۔ جیسے اور جگہ ارشاد ہے، کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا میں جو اعمال تم نے کیے ان کی نیک جزا میں آج تم خوب سہتا پچتا با آرام و اطمینان کھاتے پیتے رہو۔ اور فرمان ہے، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، وہاں لوگ کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے۔ ان کے لیے وہاں صبح و شام ان کا رزق ہوگا۔ جنت میں صبح و شام با اعتبار دنیا کے ہے، وہاں رات نہیں بلکہ ہر وقت نور کا سما ہے۔ پردے گر جانے اور دروازے بند ہو جانے سے اہل جنت وقت شام کو، اور اسی طرح پردوں کے ہٹ جانے اور دروازوں کے کھل جانے سے صبح کے وقت کو جان لیں گے۔ ان دروازوں کا کھلنا بند ہونا بھی جنتیوں کے اشاروں اور حکموں پر ہوگا۔ یہ دروازے بھی اس قدر صاف شفاف آئینہ نما ہیں کہ باہر کی چیزیں اندر سے نظر آئیں۔ چونکہ دنیا میں دن رات کی عادت تھی، اس لیے جو وقت جب چاہیں گے پائیں گے۔ چونکہ عرب صبح شام ہی کھانا کھانے کے عادی تھے، اس لیے جنتی رزق کا وقت بھی وہی بتلایا گیا ہے، ورنہ جنتی جو چاہیں جب چاہیں موجود پائیں گے۔ جنت میں نیک لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ کے ہاں جو نعمتیں و رحمتیں ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ کامیاب مقصد اور نصیب دار ہیں کہ جہنم سے نجات پائی اور جنت میں پہنچ گئے۔ انہیں نوجوان کنواری حوریں بھی ملیں گی جو ابھرے ہوئے سینے والیاں اور ہم عمر ہوں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنتیوں کے لباس ہی خدا کی رضامندی کے ہوں گے۔ بادل ان پر آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ بتاؤ ہم تم پر کیا برسائیں، پھر وہ خود جو فرمائیں گے ان پر برسائیں گے، یہاں تک کہ نوجوان کنواری لڑکیاں بھی ان پر برسیں گی۔ انہیں شراب طہور کے چھلکتے ہوئے پاک صاف بھرپور جام پر جام ملیں گے، جس میں نشہ نہ ہوگا کہ بےہودہ گوئی اور لغو باتیں منہ سے نکلیں اور کان میں پڑیں۔ جسے اور جگہ ہے، لا لغو فیہا ولا تأثیم، اس میں نہ لغو ہوگا نہ برائی اور نہ گناہ کی باتیں، کوئی بات جھوٹ اور فضول نہ ہوگی۔ وہ دارالسلام ہے جس میں کوئی عیب کی اور برائی کی بات ہی نہیں۔ یہ جو کچھ بدلے ان پارسا لوگوں کو ملے ہیں، یہ ان کے نیک اعمال کے نتیجے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان و انعام کی بنا پر انہیں ملے ہیں۔ جنت میں پانی کے چشمے ہیں جو کبھی بگڑتا نہیں، متغیر نہیں ہوتا، سڑتا نہیں، نہ بدبو پیدا ہوتی ہے، بہت صاف موتی جیسا ہے، کوئی گدلا پن نہیں، کوڑا کرکٹ نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنتی نہریں مشک کے پہاڑوں سے نکلتی ہیں، اس میں پانی کے علاوہ دودھ کی نہریں بھی ہیں جس کا مزہ کبھی بدلتا نہیں، بہت سفید، بہت میٹھا اور نہایت صاف و شفاف اور با مزہ پر ذائقہ۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ یہ دودھ جانوروں کے تھن سے نکلا ہوا نہیں بلکہ قدرتی ہے، اور نہریں ہوں گی شراب صاف کی جو پینے والے کا دل خوش کر دیں، دماغ کشادہ کریں۔ جو شراب نہ تو بدبودار ہے، نہ تلخی والی، نہ بد منظر ہے، بلکہ دیکھنے میں بہت اچھی، پینے میں لذیذ، نہایت خوشبودار، جس سے نہ عقل میں فطور آئے، نہ دماغ میں چکر آئیں، نہ بہکیں، نہ بھٹکیں، نہ نشہ چڑھے، نہ عقل جائے۔ حدیث میں ہے کہ یہ شراب بھی کسی کے ہاتھوں سے کشید کی ہوئی نہیں بلکہ خدا کے حکم سے تیار ہوئی ہے، خوش ذائقہ اور خوش رنگ۔ جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں جو بہت صاف ہیں، اور ذائقہ تو کہنا ہی کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ شہد بھی مکھیوں کی پیٹ سے نہیں۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر ہیں جن میں سے ان کی نہریں اور چشمے جاری ہوتے ہیں۔ ابن مردویہ کی حدیث میں یہ ہے کہ نہریں جنت عدن سے نکلتی ہیں، پھر ایک حوض میں آتی ہیں، وہاں سے بذریعہ اور نہروں کے تمام جنتوں میں جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، وہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ طبرانی میں ہے، حضرت لقید بن عامر رضی اللہ عنہ جب وفات میں آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاف شہد کی نہریں اور بغیر نشے کے، سر درد نہ کرنے والی شراب کی نہریں اور نہ بگڑنے والی دودھ کی نہریں اور خراب نہ ہونے والے شفاف پانی کی نہریں اور طرح طرح کے میوہ جات، عجیب و غریب، بے مثل و بالکل تازہ اور پاک صاف بیویاں جو صالحین کو ملیں گی اور خود بھی صالحات ہوں گی، دنیا کی لذتوں کی طرح ان سے لذتیں اٹھائیں گے۔ ہاں، وہاں بال بچے نہ ہوں گے،
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال کرنا کہ جنت کی نہریں بھی دنیا کی نہروں کی طرح کھدی ہوئی زمین میں اور گڑھوں میں بہتی ہیں، نہیں، خدا کی قسم وہ صاف زمین پر یکساں جاری ہیں۔ ان کے کنارے کنارے لولو اور موتیوں کے خیمے ہیں، ان کی مٹی مشک خالص ہے، وہاں ان کے لیے ہر طرح کے میوے اور پھول پھل ہیں، جیسے اور جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، یعنی وہاں نہایت امن و امان کے ساتھ ہر قسم کے میوے وہ منگوائیں گے اور کھائیں گے۔ اور آیت میں ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میوے کے جوڑے ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ رب خوش ہے، وہ اپنی مغفرت ان کے لیے حلال کر چکا ہے، انہیں نواز چکا ہے اور ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اب کوئی کھٹکا ہی نہیں۔ جنت میں نہ موت ہوگی، نہ نیند، نہ حسد ہوگا، نہ نجاست، نہ بڑھاپا ہوگا اور نہ ہی داڑھی ہوگی، بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، حور عین کی خبر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گورے رنگ کی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی، سخت سیاہ اور بڑے بڑے بالوں والی ہیں، جیسے کہ گدھ کا پر۔ میں نے کہا لولو مکنون کی بابت خبر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی صفائی اور جوت چمک مثل اس موتی کے ہے جو سیب سے ابھی ابھی نکلا ہو، جیسے کسی کا ہاتھ بھی نہ لگا ہو۔ میں نے کہا خیرات احسان کی کیا تفسیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش خلق و خوبصورت۔ میں نے کہا بیض مکنون سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ان کی نزاکت اور نرمی انڈے کی اس جھلی کے مانند ہوگی جو اندر ہوتی ہے۔ میں نے عروبن اترابن کے معنی دریافت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد دنیا کی مسلمان جنتی عورتیں ہیں جو بالکل بوڑھیا پھونس تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نئے سرے سے پیدا کیا اور کنواریاں اور خامدوں کی چہیتیاں اور خامدوں سے عشق رکھنے والیاں اور ہم عمر بنا دیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حور عین؟ فرمایا دنیا کی عورتیں حور عین سے بہت افضل ہیں، جیسے استر سے ابروا بہتر ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس فضیلت کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا نمازیں، روزے اور اللہ کی عبادتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے نور سے، ان کے جسم ریشم سے سنوار دیے ہیں، سفید ریشم اور سبز ریشم اور زرد سنہرے ریشم اور زرد سنہرے زیور بخوردان موتی کے، کنگھیاں سونے کی۔ یہ کہتی رہیں گی نحن الخالدات فلا نموت عبدا ونحن النائمات فلا نبعث عبدا ونحن المقيمات فلا نتعن عبدا ونحن الراضيات فلا نسخط عبدا طوبى لمن كان لنا وكنا له، یعنی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی مریں گی نہیں۔ ہم ناز اور نعمت والیاں ہیں کہ کبھی مفلس اور بے نعمت نہ ہوں گی۔ ہم اقامت کرنے والی ہیں کہ کبھی سفر میں نہیں جائیں گی۔ ہم اپنے خامدوں سے خوش رہنے والیاں ہیں کہ کبھی روٹھیں گی نہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہم ہیں اور ہم ان کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ بعض عورتوں کے 2 3 4 خامد ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اسے موت آ جاتی ہے، مرنے کے بعد اگر یہ جنت میں گئی اور اس کے سب خامد بھی گئے تو یہ کسے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ چاہے رہے، چنانچہ یہ ان میں سے اسے پسند کرے گی جو اس کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ پروردگار یہ مجھ سے بہت اچھی بود و باش رکھتا تھا، اس کے نکاح میں مجھے دے دے۔ ایک مشہور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے جنت میں لے جانے کی سفارش کریں گے، جس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے آپ کی شفاعت قبول کی اور آپ کو انہیں جنت میں پہنچانے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ خدا کی قسم تم جس قدر اپنے گھر بار اور اپنی بیویوں سے واقف ہو، اس سے بہت زیادہ اہل جنت اپنے گھر والوں اور بیویوں سے واقف ہوں گے۔ بس ایک جنتی کی 72 بیویاں ہوں گی جو خدا کی بنائی ہوئی ہیں، اور 2 بیویاں عورتوں میں سے ہوں گی کہ انہیں بوجہ اپنی عبادت کے ان سب عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ جنتی ان میں سے ایک کے پاس جائے گا، یہ اس بالا خانے میں ہوگی جو یاقوت کا بنا ہوا ہوگا، اس پلنگ پر ہوگی جو سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہوگا، 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوگی جو سب باریک اور سب چمکیلے خالص ریشم کے ہوں گے۔ یہ بیوی اس قدر نازک نورانی ہوگی کہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر سینے کی طرف سے دیکھے گا تو صاف نظر آئے گا، کپڑے، گوشت، ہڈی کوئی چیز روک نہ ہوگی۔ اس قدر اس کا پنڈا صاف اور آئینہ نما ہوگا، جس طرح مروا ریت میں سوراخ کر کے ڈورا ڈال دیں تو وہ ڈورا باہر سے نظر آتا ہے، اسی طرح اس کی پنڈلی کا گودا نظر آئے گا۔ ایسا ہی نورانی بدن اس جنتی کا بھی ہوگا، الغرض یہ اس کا آئینہ ہوگی
اور وہ اس کا آئینہ. یہ اس کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول ہوگا، نہ یہ تھکے گا نہ وہ تھکے گی، نہ اس کا دل بھرے گا نہ اس کا دل بھرے گا. جب کبھی نزدیکی کرے گا تو کنواری پائے گا، نہ اس کا وضو سست ہو نہ اسے گراں گزرے، مگر خاص پانی وہاں نہ ہوگا جس سے گھن آئے. یہ یوں ہی مشغول ہوگا جو کان میں ندا آئے گی کہ یہ تو ہمیں خوب معلوم ہے کہ نہ آپ کا دل ان سے بھرے گا نہ ان کا آپ سے بھرے گا، مگر آپ کی دوسری بیویاں بھی ہیں. اب یہ یہاں سے باہر آئے گا اور ایک ایک کے پاس جائے گا، جس کے پاس جائے گا اسے دیکھ کر بے ساختہ اس کے منہ سے نکل جائے گا کہ رب کی قسم تجھ سے بہتر جنت میں کوئی چیز نہیں، نہ میری محبت کسی سے تجھ سے زیادہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا جنت میں جنتی لوگ جمع بھی کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خوب اچھی طرح بہترین طریق پر. جب الگ ہوگا وہ اسی طرح پھر پاک صاف اچھوتی باقرہ بن جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کو جنت میں اتنی عورتوں کے پاس جانے کی قوت عطا کی جائے گی. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضور کیا اتنی طاقت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 آدمیوں کے برابر اسے قوت ملے گی. طبرانی کی حدیث میں ہے کہ 100 کنواریوں کے پاس ایک دن میں ہو آئے گا. حافظ عبداللہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ حدیث شرائط صحیح پر ہے. جنت کی عورتیں اپنے خامند کی محبوبہ ہوں گی، یہ اپنے خامندوں کی عاشق اور خامد ان کے عاشق. جنت کی عورتیں ناز و کرشمہ اور نزاکت والی ہیں. جنت کی عورتیں اپنے خامند کا دل مٹھی میں رکھیں گی. جنت کی عورتیں خوش کلام ہیں، اپنی باتوں سے اپنے خامندوں کا دل موہ لیتی ہیں. جب کچھ بولیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ پھول جھڑتے ہیں اور نور برستا ہے. ابن ابی حاتم میں ہے کہ انہیں عرب اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی بول چال عربی زبان میں ہوگی. اطراب کے معنی ہیں ہم عمر یعنی 33 برس کی، اور یہ معنی بھی ہیں کہ خامند کی اور ان کی طبیعت خلق بالکل یکساں ہے، جس سے وہ خوش یہ خوش، جو اسے ناپسند اسے بھی ناپسند. یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ آپس میں ان میں بیر و بغض، حسد اور رشک نہ ہوگا. یہ سب آپس میں بھی ہم عمر ہوں گی تاکہ بے تکلفی سے ایک دوسرے سے ملیں جلیں، کھیلیں کودیں. ترمذی کی حدیث میں ہے کہ یہ جنتی حوریں ایک روح افزا باغ میں جمع ہو کر نہایت پیارے گلے سے گانا گائیں گی کہ ایک سریلی اور رسیلی آواز مخلوق نے کبھی نہ سنی ہوگی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے ایک محل کا نام عدن ہے، جس میں بروج اور بالا خانے ہیں، جس کے 5000 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 5000 فرشتے ہیں. وہ محل مخصوص ہے نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے لیے. حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جنت کا شہر ہے جس میں انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے اور ہدایت کے ائمہ ہوں گے، اور ان کے آس پاس اور لوگ ہوں گے اور ان کے ارد گرد اور جنتیں ہیں. وہاں یہ اپنے اور چہیتوں کو بھی اپنے ساتھ دیکھیں گے. ان کے بڑے باپ دادا، ان کے چھوٹے بیٹے پوتے، ان کے جوڑے بھی جو ایماندار اور نیککار تھے ان کے پاس ہوں گے اور راحتوں میں مسرور ہوں گے، جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی. یہاں تک کہ اگر کسی کے اعمال اس درجہ بلندی تک پہنچنے کے قابل نہ بھی ہوں گے تو خدا تعالیٰ انہیں درجے بڑھا دے گا اور اعلیٰ منزل تک پہنچا دے گا. ارشاد خداوندی ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. مسلم کی حدیث میں ہے جانتے بھی ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ لوگوں نے کہا خدا کو علم ہے اور اس کے رسول کو. فرمایا سب سے پہلے جنتی مساکین مہاجرین ہیں جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے، جو تکلیفوں میں مبتلا تھے، جن کی امنگیں دلوں میں ہی رہ گئیں اور قضا آ گئی. رحمت کے فرشتوں کو حکم خدا ہوگا کہ جاؤ انہیں مبارکباد دو. فرشتے کہیں گے خدایا ہم تیرے آسمانوں کے رہنے والے تیری بہترین مخلوق ہیں، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر انہیں سلام کریں اور انہیں مبارکباد پیش کریں؟ جناب باری تعالیٰ جواب دے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، دنیا کی راحتوں سے محروم رہے، مصیبتوں میں مبتلا رہے، کوئی مراد پوری نہ ہونے پائی اور یہ صابر و شاکر رہے. اب تو فرشتے جلدی جلدی بشوق ان کی طرف دوڑیں گے، ادھر ادھر کے ہر دروازے سے گھسیں گے اور سلام کر کے مبارکباد پیش کریں گے. طبرانی میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں. فقراء مہاجرین جو مصیبتوں میں مبتلا رہے، جب انہیں جو حکم ملا بجا لاتے رہے،
انہیں ضرورتیں بادشاہوں سے ہوتی تھیں لیکن مرتے دم تک پوری نہ ہوئی۔ جنت کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائے گا۔ وہ بنی سنوری اپنی تمام نعمتوں اور تازگیوں کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اس وقت ندا ہوگی کہ میرے وہ بندے جو میری راہ میں جہاد کرتے تھے، میری راہ میں ستائے جاتے تھے، میری راہ میں لڑتے بڑھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ آؤ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اس وقت فرشتے خدا کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے اور عرض کریں گے کہ پروردگار، ہم تو صبح و شام تیری تسبیح و تقدیس میں لگے رہے۔ یہ کون ہیں جنہیں ہم پر بھی تو نے فضیلت عطا فرمائی؟ اللہ رب العزت فرمائے گا، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا، میری راہ میں تکلیفیں برداشت کی۔ اب تو فرشتے جلدی کر کے ان کے پاس ہر دروازے سے جا پہنچیں گے، سلام کریں گے اور مبارکباد پیش کریں گے کہ تمہیں تمہارے صبر کا بدلہ کتنا اچھا ملا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن جنت میں اپنے تخت پر بآرام نہایت شان سے تکیہ لگائے بیٹھا ہوا ہوگا۔ خادموں کی قطاریں ادھر ادھر کھڑی ہوں گی۔ جو دروازے والے خادم سے فرشتہ اجازت مانگے گا وہ دوسرے خادم سے کہے گا وہ اور سے یہاں تک کہ مومن سے پوچھا جائے گا۔ مومن اجازت دے گا کہ اسے آنے دو۔ یوں ہی ایک دوسرے کو پیغام پہنچائے گا اور آخری خادم فرشتے کو اجازت دے گا اور دروازہ کھول دے گا۔ وہ آئے گا اور سلام کرے گا اور چلا جائے گا۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام توبہ ہے، جس کے سائے تلے سوار 100 سال تک چلتا رہے گا لیکن ختم نہ ہوگا۔ اس کی تر و تازگی کھلے ہوئے چمن کی طرح ہے، اس کے پتے بہترین اور عمدہ ہیں، اس کے خوشے عنبرین ہیں، اس کے کنکر یاقوت ہیں، اس کی مٹی کافور ہے، اس کا گارا مشک ہے، اس کی جڑ سے شراب کی، دودھ کی اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ اس کے نیچے جنتیوں کی مجلسیں ہوں گی، یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ ان کے پاس فرشتے اونٹنیاں لے کر آئیں گے جن کی زنجیریں سونے کی ہوں گی، جن کے چہرے چراغ جیسے چمکتے ہوں گے، بال ریشم جیسے نرم ہوں گے، جن پر یاقوت جیسے پالان ہوں گے، جن پر سونا جڑا ہوا ہوگا، جن پر ریشمی جھولیں ہوں گی۔ وہ اونٹنیاں ان کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے یہ سواریاں تمہیں بھجوائی گئی ہیں اور یہ دربار خدا میں تمہارا بلاوا ہے۔ یہ ان پر سوار ہوں گے، وہ پرندوں کی رفتار سے بھی تیز رفتار ہوں گی۔ جنتی ایک دوسرے سے مل کر چلیں گے، اونٹنیوں کے کان سے کان بھی نہ ملیں گے، پوری فرمانبرداری کے ساتھ چلیں گے۔ راستے میں جو درخت آئیں گے وہ خود بخود ہٹ جائیں گے کہ کسی کو اپنے ساتھی سے الگ نہ ہونا پڑے۔ یوں ہی رحمان و رحیم خدا کے پاس پہنچیں گے، خدا تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے گا، یہ اپنے رب کو دیکھیں گے اور کہیں گے اللہم انت السلام و منک السلام وحق لک الجلال والاکرام۔ ان کے جواب میں اللہ رب العزت فرمائے گا انا السلام و من السلام، تم پر میری رحمت سابق ہو چکی اور محبت بھی۔ میرے ان بندوں کو مرحبا ہو جو بن دیکھے مجھ سے ڈرتے رہے، میری فرمانبرداری کرتے رہے۔ جنتی کہیں گے باری تعالیٰ، نہ تو ہم سے تیری عبادت کا حق ادا ہوا نہ تیری پوری قدر ہوئی، ہمیں اجازت دے کہ تیرے سامنے سجدہ کریں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا یہ محنت کی جگہ نہیں، نہ عبادت کی، یہ تو نعمتوں، راحتوں اور مالا مال ہونے کی جگہ ہے۔ عبادتوں کی تکلیف جاتی رہی، مزے لوٹنے کے دن آ گئے، جو چاہو مانگو پاؤ گے۔ تم میں سے جو شخص جو مانگے اسے دوں گا، بس یہ مانگیں گے۔ کم سے کم سوال والا کہے گا خدایا تو نے دنیا میں جو پیدا کیا تھا جس میں تیرے بندے ہائے وائے کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ شروع دنیا سے آخر دنیا تک دنیا میں جتنا کچھ تھا مجھے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کچھ نہ مانگا، اپنے مرتبے سے بہت کم چیز مانگی، اچھا ہم نے دی، میری بخشش اور دین میں کیا کمی ہے؟ پھر فرمائے گا جن چیزوں تک میرے ان بندوں کے خیالات کی رسائی بھی نہیں وہ انہیں دو، چنانچہ دی جائیں گی، یہاں تک کہ ان کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ ان چیزوں میں جو انہیں یہاں ملیں گی تیز روح گھوڑے ہوں گے، ہر چار پر یاقوتی تخت ہوگا، ہر تخت پر سونے کا ایک ڈیرا ہوگا، ہر ڈیرے میں جنتی فرش ہوگا جس پر بڑی بڑی آنکھوں والی 2 حوریں ہوں گی جو 2 ہلے پہنے ہوئے ہوں گے، جن میں جنت کے تمام رنگ ہوں گے اور تمام خوشبوئیں۔ ان خیموں کے باہر سے ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے گویا وہ باہر بیٹھی ہیں، ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گودا باہر سے نظر آ رہا ہوگا جیسے سرخ یاقوت میں ڈورا پرویا ہوا ہو اور وہ اوپر سے نظر آ رہا ہو۔ ہر ایک دوسرے پر اپنی فضیلت ایسے جانتی ہوگی جیسے فضیلت سورج کی پتھر پر۔ اس طرح جنتی کی نگاہ میں بھی دونوں ایسی ہی ہوں گی، یہ ان کے پاس جائے گا اور ان سے بوس و کنار میں مشغول ہو جائے گا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر کہیں گی واللہ ہمارے تو خیال میں بھی نہ تھا
کہ خدا تم جیسا خامد ہمیں دے گا۔ اب بحکم خدا اسی طرح سب بندی کے ساتھ سواریوں پر یہ واپس ہوں گے اور اپنی منزلوں میں پہنچیں گے۔ دیکھو تو صحیح خدائے وہاب نے انہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ وہاں بلند درجہ لوگوں میں اونچے اونچے بالا خانوں میں جو نرمے موتی کے بنے ہوئے ہوں گے، جن کے دروازے سونے کے ہوں گے، جن کے تخت یاقوت کے ہوں گے، جن کے فرش نرم اور موٹے ریشم کے ہوں گے، جن کے ممبر نور کے ہوں گے، جن کی چمک سورج کی چمک سے بالا تر ہوگی۔ اعلیٰ علیین میں ان کے محل ہوں گے یاقوت کے بنے ہوئے، نورانی، جن کے نور سے آنکھوں کی روشنی جاتی رہے، لیکن خدائے تعالیٰ ان کی آنکھیں ایسی نہ کرے گا۔ جو محلات یاقوت سرخ کے ہوں گے ان میں سبز ریشمی فرش ہوں گے، اور جو زرد یاقوت کے ہوں گے ان کے فرش سرخ مخمل کے ہوں گے۔ جو زمرد اور سونے کے جڑاؤ کے ہوں گے ان تختوں کے پائے جواہر کے ہوں گے، ان پر چھتیں لؤلؤ کی ہوں گی، ان کے برج مرجان کے ہوں گے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے خدائی تحفے وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ سفید یاقوتی گھوڑے غلمان لیے کھڑے ہوں گے، جن کا سامان چاندی کا جڑاؤ ہوگا۔ ان کے تخت پر اعلیٰ ریشمی نرم دبیز فرش بچھے ہوں گے۔ یہ ان سواریوں پر سوار ہو کر بتکلف جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں گے کہ ان کے گھروں کے پاس نورانی ممبروں پر فرشتے ان کے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کا شاندار استقبال کریں گے، مبارکباد دیں گے، مصافحہ کریں گے، پھر یہ اپنے گھروں میں داخل ہوں گے۔ انعامات خدا وہاں موجود پائیں گے۔ اپنے محلات کے پاس 2 جنتیں ہری بھری پائیں گے اور 2 پھلی پھولی، جن میں 2 چشمے پوری روانی سے جاری ہوں گے، اور ہر قسم کے جوردار میوے ہوں گے، اور خیموں میں پاک دامن بھولی بھالی پردہ نشین حوریں ہوں گی۔ جب یہ یہاں پہنچ کر راحت و آرام میں ہوں گے، اس وقت اللہ رب العزت فرمائے گا، میرے پیارے بندو، تم نے میرے وعدے سچے پائے، کیا تم میرے ثوابوں سے خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے، خدایا ہم خوب خوش ہو گئے، بہت ہی رضامند ہیں، دل سے راضی ہیں، کلی کلی کھلی ہوئی ہے، تو بھی ہم سے خوش رہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر میری رضامندی نہ ہوتی تو میں اپنے اس مہمان خانے میں تمہیں کیسے داخل ہونے دیتا، اپنا دیدار کیسے دکھاتا، میرے فرشتے تم سے مصافحہ کیوں کرتے؟ تم خوش رہو، با آرام رہو، تمہیں مبارک ہو، تم پھلو پھولو اور سکھ چین اٹھاؤ، میرے یہ انعامات گھٹنے اور ختم ہونے والے نہیں۔ اس وقت وہ کہیں گے، خدا ہی کی ذات تعریف کے لائق ہے، جس نے ہم سے غم اور رنج کو دور کر دیا، ایسے مقام پر پہنچایا کہ جہاں ہمیں کوئی تکلیف، کوئی مشقت نہیں۔ یہ اسی کا فضل ہے، وہ بڑا ہی بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اس کے بعد شواہد بھی موجود ہیں، چنانچہ صحیحین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے جو سب سے آخر جنت میں جائے گا فرمائے گا کہ مانگ، وہ مانگتا جائے گا اور کریم دیتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا سوال پورا ہو جائے گا۔ اب اس کے سامنے کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی، تو اب اللہ تعالیٰ خود اسے یاد دلائے گا کہ یہ مانگ، یہ مانگ، یہ مانگے گا اور پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ سب میں نے تجھے دیا اور اتنا ہی اور بھی 10 مرتبہ عطا فرمایا۔ صحیح مسلم شریف کی قدسی حدیث میں ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے اگلے پچھلے انسان، جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے دعائیں کریں اور مانگیں، میں ہر ایک کے تمام سوالات پورے کروں، لیکن میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہ آئے جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں آئے۔